بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں پاکستان میں ہمارا معاشرہ بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے اور بہتری کی جانب نہیں جا رہا۔ جس طرح بہت سارے ادارے تنزلی کا شکار ہوئے ہیں، اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایک ریڑھ کی ہڈی جیسا محکمہ ہے، محکمہ پولیس، وہ بھی خاصا تنزلی کی طرف گیا ہے۔ میں نے جب کرائم رپورٹنگ شروع کی اس وقت کی میں آپ کو حالات تھوڑا سا پولیس کے بتاؤں گا۔ میں نے کرائم رپورٹنگ سے آغاز کیا تھا اپنے صحافتی کیریئر کا۔ اس وقت پنجاب کے آپ سمجھیں کہ آئی جی جو تھے عباس خان تھے، اور اس کے بعد آگے میں جس پہ میں واقعہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پنجاب کے آئی جی تھے چودھری امین۔ چودھری امین جو ہیں یہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے اختر رسول کے سسر تھے، اور ان کا تعلق لاہور اور سمن آباد سے تھا۔ چودھری امین جو ہیں وہ پی سی ایس آفیسر تھے، وہ پی ایس پی نہیں تھے یا سی ایس پی نہیں تھے، اس وقت شاید پی ایس پی نہیں ہوتی تھی، سی ایس پی نہیں تھے۔ تو یہ جو چودھری امین تھے وہ پہلے اس سروس سے تعلق رکھنے والے آئی جی تھے جو آئی جی کے منصب پر پہنچ گئے تھے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور اختر رسول اس وقت ایم پی اے تھے، اور شہباز شریف شاید وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعظم نواز شریف تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ لاہور میں ایک طاقتور ترین ایس پی تھے جن کا نام تھا میجر ریٹائرڈ مبشر۔ وہ اس وقت کے صدر پاکستان رفیق تارڑ کے داماد تھے، اور معروف قانوندان اعتزاز احسن کے ہم زلف تھے۔ اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ میجر مبشر جو ہیں ان کی میں نے آپ کو خاندانی پس منظر بھی بتا دیا ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ ویسے بھی خاصے، کیونکہ میجر تھے اور کافی کرخت اور کافی مطلب ان کا سٹائل جو ہے وہ کافی جارحانہ ہوتا تھا محکمہ پولیس میں، اور پولیس کے لوگ ان سے ملنے سے پناہ مانگتے تھے۔ یعنی کہ اگر کوئی بہت نامور ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز ہوتے تھے تو وہ تھر تھر کانپتے تھے میجر مبشر کے نام سے۔ یہ جو لوگ جانتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا۔ میجر مبشر کے پاس میں بیٹھا تھا تو میجر مبشر کو آئی جی پنجاب کی کال آ گئی، اور انہوں نے ان کو کوئی کام بتایا، ہدایات دیں۔ میجر مبشر نے 1 سے 1.5 منٹ تک سر کر کے ان کی بات سنی بڑی توجہ سے، اور توجہ سے سننے کے بعد فون بند کیا اور کہا کہ آپ اپنے آپریٹر سے کہا کہ ایس پی ماڈل ٹاؤن سے بات کرائیں۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن پھول نگر فیملی والے رانا اسلم تھے، اور رانا اسلم بھی ایک طاقتور ایس پی مانے جاتے تھے اس وقت میں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے بات کرائیں، تو اس نے بات کی، تو اس نے اس کو کہا کہ آئی جی صاحب نے یہ کام بتایا، ان کی کال آئی تھی مجھے، اور مجھے پتہ لگ گیا کہ علاقہ ڈویژن آپ کی ہے، تو میں نے ان کے احترام کی وجہ سے، ڈر کہنا تھا پر احترام کی وجہ سے، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میری ڈویژن نہیں ہے، یہ رانا اسلم کی ڈویژن ہے، تو میں نے اب آپ کو ان کا میسج دے دیا ہے۔ میں نے ایک یہ واقعہ دیکھا ہوا تھا، ایک واقعہ میں نے یہ دیکھا ہوا تھا کہ کوئی نامور ترین ایس ایچ او، نامور ترین بار بار کہہ رہا ہوں، مثلا میں کچھ نام لے لیتا ہوں، محمد خان چدڑ، احمد خان چدڑ، یہ اس وقت ایس ایچ او ہوتے تھے، اسلم سائی ہوتے تھے، شفقات ہوتے تھے، امان اللہ خان باری، جوید شاہ، نظام شاہد درانی، نوید سعید، کرامت بھٹی، آفتاب اجاز، مستحسن شاہ آغا، مجاہد عباس، بس اتنے نامور، عمر برق، مشتاق گجر اور پرویز کندھاری، عمر فروق بھٹی، یہ سارے جو اس وقت لاہور میں ایس ایچ اوز میں نے جتنے نام لیے لگے ہوتے تھے، یہ انسپیکٹرز ہوتے تھے موسٹلی، اور انتہائی طاقتور اور گرپ والے افسر سمجھے جاتے تھے، اور ان کا پورے ڈنکا بولتا تھا، توتی بولتا تھا پورے شہر میں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ ایس پی سے ملنے کے لیے پراپر یونیفارم میں تیار ہو کر ان سے ملنے جاتے تھے، اور یہ ایس پی کا اور ایس ایچ او کا آپس میں ڈسپلن اس قدر زیادہ تھا کہ ایس پی سے روزانہ ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ اس دور میں شہباز شریف کا دور تھا، شہباز شریف نے ایک داغ بیل ڈالی کہ پڑھے لکھے کلچر تھانے میں متعارف کرایا جائے، انہوں نے پی سی ایس انسپیکٹر بھرتی کر لیے،
تو میرے ایک قریبی دوست جو اس وقت ڈی ایس پی تھے، نظام شاہد دورانی ان کا نام تھا، ان کے پاس ایک یو ٹی انسپیکٹر آ گیا ٹریننگ کرنے کے لیے. جب وہ آیا اس سے میری دوستی ہو گئی، اسمارٹ تھا. اس نے اس کو پہلی پوسٹنگ ملی ایس ایچ او سمنا آباد لاہور میں. جب اس کو پہلی پوسٹنگ ملی تو میں پہلے دن اس کو مبارکباد دینے آیا دفتر سے. تو اس نے کہا ہم کھانا اکٹھے کھائیں گے. پڑھا لکھا آدمی تھا، میں نام لوں گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے یہ کام کیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ مجھے تو ایس پی صاحب نے بلایا ہے. تو ایس پی صاحب نے کو پھر میں بتا دیتا ہوں یا فون پہ ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ ان کو کیا کام ہے. تو اس نے فون ملا دیا آپریٹر کو. موبائل کا تو تصور، موبائل تھے پر موبائل پہ ایس ایچ او بات نہیں کر سکتا تھا فون کر کے اپنے آفیسر سے. تو اس نے ایس ایچ او آپریٹر کو بلایا اور اس نے کہا کہ میں ایس ایچ او سمنا آباد بول رہا ہوں اور میری ایس پی صاحب سے بات کرا دیں. اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے طلب کیا تھا تو میرے ایک دوست آ گئے ہیں. میں اس پہ کرائم رپورٹنگ میں کافی خاصا مشہور اور پہچانا جاتا تھا. فیصل بٹ صاحب آ گئے ہیں تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کم فون پہ دینا ہے تو فون پہ دے دیں، نہیں تو میں تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہوں. تو اس نے آگے سے ہنس کے کہا کہ مرشد فون تے ایس پی صاحب گل نہیں کر دے، جدو فارغ ہو وہ آ جانا. تو میں بھی نوجوان تھا، میں نے یوں فون اٹھایا اور فون اٹھا کے پاکٹل کا اس کے پاس نمبر ہوتا تھا 350-647 نمبر تھا 0342 کا. تو میں نے ایس پی صاحب کو ملا دیا. ایس پی صاحب کو ملایا اور اس کو کہا یہ بات کرو. اس نے وہی بات کر دی کہ جناب اس طرح اس طرح. اس نے کہا ٹھیک ہے. ایس پی صاحب نے میرے خاصے جاننے والے تھے. ایس پی صاحب نے اس ایس ایچ او صاحب کو شوکاز دے دیا اور شوکاز کی ورڈنگ یہ تھی کہ آپ نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ مجھے موبائل پر کال کی ہے آپریٹر کے بغیر. ٹھیک ہے جی. گو کہ میں نے بعد میں وہ شوکاز فائل کروا دیا. اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ پولیس کا دبدبہ، روب اور پولیس کی مطلب ڈگنیٹی. اور پھر ایسے کئی واقعات ہیں، مطلب بہت زیادہ واقعات ہیں، پر میں آپ کو سنا یہ رہا ہوں کہ لیول یہ تھا. ایک ایس ایس پی ہوتا تھا لاہور میں اور پورا لاہور جو ہے اس کا جب وہ باہر نکلتا تھا کہیں سے اس کی گاڑی گزر جاتی تھی تو پورا لاہور جو ہے وہ ڈر جاتا تھا، سہم جاتا تھا. اب اندازہ لگا لیں کہ کتنے ایس ایس پی سرو کر رہے ہیں لاہور میں. کراچی میں کتنے ایس ایس پی ڈی آئی جیز ہیں، آئی جیز ہیں. آئی جی کتنے سرپلس پول میں پڑے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے ہیں اور محکمہ اس قدر تنزلی کی طرف چلا گیا ہے کہ ابھی جو آئی جی پنجاب ہیں یا آئی جی سندھ اس وقت جو ہیں وہ اے ایس پی ماڈل ٹاؤن بطور پہلی پوسٹنگ آئے تھے. غلام نبی میمن، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس پہ میں آپ کو پھر کبھی واقعہ سناؤں گا کہ غلام نبی میمن سے پہلی میری ملاقات کیسے ہوئی اور غلام نبی میمن نے میرے سے کیا بات کی اور ہمارے درمیان کس بات پہ لڑائی ہوئی اور کس بات پہ اتفاق ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب محکمہ اندازہ لگا لیں کہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کو ہی دیکھ لیں کہ کتنے آئی جی، کتنے ڈی آئی جیز، کتنے ایس ایس پیز کام کر رہے ہیں. اور اس وقت لا اینڈ آرڈر کا اس قدر کنٹرول کرتی تھی پولیس کہ آپ کی سوچ ہے. اس وقت میں خیال سیاسی وابستگیاں بہت زیادہ کم تھیں، اتنی زیادہ نہیں تھیں. تو اب صورتحال جو ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈگنیٹی اور کوئی فاصلہ اور افسر اور متحد والا کوئی کام رہا ہی نہیں. ایس پی جو ہے وہ ایس ایچ او ہے اور جو مطلب ڈی آئی جی ہے وہ ایس پی سے بھی نیچے اے ایس پی کا کام کر رہا ہے. بہرحال جس طرح بہت سارے محکمے تنزلی کی طرف آئے، یہ محکمہ پولیس بھی بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہوا ہے. اس کو گرنے سے روکنا چاہیے.